دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا دن ہے، تو اس نسبت سے ہم ذکر کریں گے کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہزادہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا ھذا ابنی سید یا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، سید ہے۔ جس کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید کہہ دیں، اب اس کی سیادت اور سرداری میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جو سر سے لے کر آدھے جسم تک یعنی ناف تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو بہو مشابہ تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ نیچے والا آدھا جسم جو ہے ناف سے پاؤں تک، اس میں ہو بہو وہ مشابہ تھے۔ یعنی اگر امام حسن مجتبیٰ کا اوپر والے حصے کو دیکھا جائے صرف، تو گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر نظر آتی تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر امام حسین کے کوئی پاؤں کو دیکھتا یا پنڈلیوں کو دیکھتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا عکس نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ترجمانی کی کہ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ مصطفیٰ پیارے کی سچی سچی تصویر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عظیم ہستی، اور یہ حضور کے صاحبزادے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ تھوڑا سا کائنات میں اصول سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بیان کرے تو یہ کوئی اضافی چیز ہے یا محض ایک خوش گمانی ہے، ایسا نہیں، حقیقی ہے۔ یعنی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے جو اولاد ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک عجیب سا ایک سلسلہ ہے، یہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ اللہ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے، سبحان اللہ۔ علی کی پشت میں رکھی ہے، اور یہ ایک کائنات میں شاید اس کی کوئی دوسری مثال نہ ملے آپ کو کائنات میں۔ یہ ایک عجیب انبیاء کا نسب بھی ہو تو وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، یہ صرف سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کا نسب اپنی بیٹی سے چلا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، امتیازات میں سے ہے۔ ہرگز یہ نہ کہنا، اگر فرض کریں آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی اب لمبی تقریر نہ ہو جائے کہ جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا نا کہ اس کی نسل کوئی نہیں چلے گی، هو الابتر، تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا سورہ کوثر، فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جو ہے اس کی نسل نہیں چلے گی، پیارے تیری نسل تو چلے گی، قیامت تک رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کا کیا معنی؟ اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یعنی یہ صرف توجہ دلا رہا ہوں، دلائل تو اس پر بہت کثیر، اگر یہ تسلیم نہ کرو گے تو حضور کی نسل پھر کہاں سے چلی، کہاں سے چلی، قیامت تک رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے، اور وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چلے گی۔ اور یہ ہمارے اکابر آئمہ اہل سنت کے جو ہے انہوں نے یہی، اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں تک کہہ دیا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، یعنی حضرت علی المرتضی، یہ جو نسل صفا ہے نا حضرت فاطمہ کی اولاد، اس کو نسل صفا کہا گیا کیونکہ یہ حضور کی اولاد ہے، اور اس کی اصل جو ہے اس کو حضرت علی کو ٹھہرایا گیا اور حضور نے خود ٹھہرایا۔ یعنی یہ عجب ڈھنگ ہے یہاں حضور کی نسل چلنے کا انداز جو ہے نا، یہ کائنات میں منفرد اور یگانہ ہے، جس طرح آمنہ کا لال بے شمار اپنی خوبیوں میں منفرد اور یگانہ ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو اب آؤ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا جی میرا بیٹا سید ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کر دیں۔ وہ اشارہ ہے اہل شام کے ساتھ صلح کا ہونا، وہ صلح ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لو جو ہمارے ہاں غفلت برتی جاتی ہے، امام حسن مجتبی خلفائے راشدین میں سے 5ویں خلیفہ ہیں، سبحان یعنی خلیفہ برحق۔ خلفائے راشدین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر کرار، یہاں تک تو نام ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو ہوتے ہیں، آگے امام حسن کا نام ہمارے بڑے بھی نہیں لیتے، بعض اوقات ان بھی نہیں ہوتے۔ خلافت راشدہ 4 پر ختم نہیں ہوتی، خلافت راشدہ 5 ناموں پر ختم ہوتی ہے۔ امام حسن خلیفہ راشد ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے، اور کوئی 6 ماہ خلیفہ رہے ہیں یہ تقریباً۔ تو یہ پانچ افراد جو ہے نا، یہ اس 30 سال کے اندر آتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی، 30 برس رہے گی، ثم تکون ملکن، پھر وہ بادشاہی میں تبدیل ہو جائے گی، اور کئی روایات میں یہ الفاظ ہیں ملکن عدودا، کاٹنے والی بادشاہی، یعنی وہ ناگواری ہوتی ہے بادشاہی، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، اسلام کا مزاج خلافت ہے۔ اور جب سے یہ پٹڑی سے اترا ہے سلسلہ، خلافت سے اتر کر ملوکیت میں گیا ہے، اس دور سے لے کر امت مسلمہ جو ہے آپس میں انتشار کا شکار ہے اور باہم لڑ رہی ہے، اور کوئی ان کی شرمنی نہیں دی جا رہی، یعنی زوال پذیر ہے اس حوالے سے، اس خطے سے۔ اگر یہ اللہ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھو اسلام کو غلبہ اس وقت ہی ہوگا جب یہ ملوکیت کا سلسلہ ختم ہو کر پھر خلافت کی لائن پہ آئے گا۔ خلافت پٹڑی پر بہرحال چڑھے گا، صحیح ضرور چڑھے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام محمد مہدی آئیں گے، چڑھے گا، لیکن جب تک خلافت اصل مزاج ہے، اس سے جب سے اترا تو پھر کام خراب ہو گیا۔ تو یہ حضور فرما رہے ہیں کہ 30 سال خلافت ہے، تو حضرت امام حسن کو اگر آپ نکال دیتے ہیں نا خلفائے راشدین میں سے، تو 30 سال پورے ہی نہیں بنتے، 30 سال پورے نہیں بنتے، 30 سال تب بنے گے امام حسن مجتبی کو ملائیں، ساتھ ملائیں۔ اور اگر خلافت راشدہ کے حوالے سے کوئی سوال کرے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، تو وہ 4 نہیں 5 ہیں، 5 خلفائے راشدین ہیں۔ اس میں یہ ہر دور میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ اہل بیت سے دشمنی، یہ بھی ایسا سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہے گی، جس طرح رسول اللہ سے عداوت بھی رہے گی، تبھی تو کفر ہے نا، بلکہ خدا کا انکار بھی ہے، سارا نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت سے دشمنی، یہ اہل بیت سے دشمنی کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ امام حسن مجتبی کو خلافت راشدہ سے نکال دو جی۔ کیوں بھائی؟ کیا وہ خلیفہ راشد تھے نہیں، یا بنے نہیں، یا 30 سال کے اندر نہیں؟ کیوں نکال دیا جائے؟ اور اس کو مختلف طریقوں سے پکوایا جا رہا ہے، حضرت علی پر ختم کر دو، علی پر ختم کر دو، امام حسن کا تاکہ نام نکل جائے۔ بھئی خدا کے بندو، اس کا نام نکالتے ہو جس کی تصویر دیکھنے سے مصطفیٰ کی صورت سامنے آ جائے، جس کو آمنہ کا لال کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے، اس کو تم نکالنا چاہتے ہو۔ اور جس نے امت کو اتنے بڑے فساد سے بچایا، اتنا حلیم اور بردبار امام کائنات نے نہ دیکھا ہوگا کہ آپ پہاڑوں جیسے لشکر اپنے پاس ماتحت ہوتے ہوئے انہوں نے امت کو خون ریزی سے بچاتے ہوئے ناگواری کے طور پر ہی صحیح لیکن ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لی تاکہ امت خون ریزی سے بچ جائے۔ اس کو تم خلافت راشدہ سے نکالتے ہو، تو اگر وہ خلافت راشدہ سے نکل جائے تو لوگوں کی گردنیں کاٹنے والوں کو خلفاء میں شمار کرو گے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک کبھی سی صورت، سیدنا امام حسن مجتبی کا مقام و مرتبہ ہر کتنا بولا جائے، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں 5ویں نمبر پر۔ اور یہ میں بلکہ کہوں گا تاریخ میں ایک دفعہ یہ نعرہ ایجاد ہوا تھا، نعرہ خلافت، اس کے جواب میں حق چارج کہا جاتا نعرہ خلافت، اور اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ یعنی لوگوں کو پکوا دیا جائے کہ خلافت کے مستحق جو ہیں وہ 4 ہی تھے،
خلافت پر جو فائز تھے. پھر ہمارے اہل سنت نے اس کا پہلا حصہ جو ہے بدلا نعرہ تحقیق کی صورت میں کہ حق 4000. تو بہرحال اگر خلافت بیان کرنی ہو تو 5000، اور اگر صحابیت کی حقانیت بیان کرنی ہو تو پھر سب 1000. حضور کے سارے صحابہ حق ہیں تو کوئی 4. تو باقی ایک عظمت کے طور پر کہہ دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. اگر اندر یہ مسئلہ ہو بغض کا کہ 4 کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ امام حسن کو میں نے نکالنا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں بھی مردود ہے اور لوگ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے اہل اسلام. تو اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی اگر آپ نسل پاک دیکھیں نا، مثلا آپ حضرت شہنشاہ بغداد کو دیکھیں جن کی آپ 11ویں کھاتے ہو، ختم دلاتے ہو، وہ آپ کی اولاد سے تھے. حضرت غوث پاک، یعنی یہ حسنی سعادات کا سلسلہ ہے. اسی طرح حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور والے، یہ حسنی سعادات کا سلسلہ ہے. تو حسنی سعادات میں سے ایسے آئمہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں جو امت کے لیے قدوہ اور اسوہ کے طور پر نمایاں نظر آئے. اور اسی طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اولاد سے میں بڑے بڑے آئمہ، جن میں سے 12 آئمہ تو کتب و ارشاد کے درجہ پر جو ہیں وہ ازبر ہے اہل اسلام کے، پتہ ہے. لیکن ہے کہ ہر فرد یہ اہل بیت اطہار کا یہ مینارہ نور ہے. اہل بیت سے کٹ کر کسی طریقے سے بھی نجات ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہر دور میں یہ ضرور رہے گا کہ اہل بیت کی دشمنی اور عداوت کسی نہ کسی طریقے سے وہ موجود رہے گی، کیونکہ حق و باطل کا ٹکراؤ نہ ہو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. امام ابو حنیفہ کی یہ بات سنا کر تو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے، اور یہ ہماری علم عقائد کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے التمہید، امام ابو شکور ثانوی ہے اس کے مصنف، انہوں نے توحید کے بیان میں یہ لکھی بات، اور اس کے علاوہ علامہ ابن عقیل وغیرہ اور کئی نے لکھی. امام ابو حنیفہ نے کہا اتدرون لما یبغضنا اہل الشام، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اہل شام یہ ہم سے، یعنی شامی لوگ ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں قالوا لا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا بات ہے. قال، آپ نے فرمایا سنو، لأننا نعتقد ان لو حضرنا عسکر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ لکننا نعین علی علی معاویہ ونقاتل معاویہ لاجل علی لذالک لا یحبوننا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ امام ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا یہ عقیدہ، اگر ہم علی المرتضیٰ کے لشکر میں موجود ہوتے تو ہم حضرت علی کی حمایت کرتے اور ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ سے لڑائی کرتے مقابلے میں. اور یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی اہل شام، کیونکہ یہ ان کے ماتحت تھے نا، تو فلذالک لا یحبوننا، اس لیے وہ ہم سے پیار نہیں کرتے اہل شام. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حوالے سے، اور اہل شام یہ ایک تفصیلی بات ہے ان میں سے ناسبی، یعنی میں وہ عداوت اور بغض کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے. جو ان کے پیروکار ہیں، مثلا اموی حکمرانوں کے مداح ہیں، وہ آج بھی ان کے سینوں سے بغض اور عداوت اہل بیت کسی نہ کسی طریقے سے نکلے گا اور آئے گا. لیکن ہم اہل سنت حنفی ہیں، تو اس لیے میں نے امام ابو حنیفہ کا بتایا کہ جو ان سے رغبت رکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے بغض ہی رکھیں گے. تو امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بھی قربان ہو جائے نا، بلکہ تفصیل کیا آپ کو بتاؤں، یہ سمجھ لو آپ، یہ تو علم ہوگا، سب نے بیان بھی کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ابو جعفر نے کہا کہ میں قاضی بننا ہے، انہوں نے کہا میں نے نہیں بننا. چیف جسٹس کی سیٹ دی تھی انہوں نے، عباسی حکمران نے، اس نے کہا آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، اور پھر اس کی سزا اس کو دی. امام ابو حنیفہ نے نہ قبول کیا، میں نے نہیں لگنا جج تمہارا. اس نے کہا لگ جاؤ. بہرحال انہوں نے گرفتار کیے، سزا بھی کھائی، جنازہ آپ کا جیل سے اٹھ گیا، لیکن ان کی جسٹس والی سیٹ انہوں نے نہیں دی. اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟
اصل وجہ آج کل بے شک جس کی زبان میں جو ہے وہ بیان کرتے رہے، اگر کوئی کتابیں پڑھنے والا ہو تو اس کو اصل وجہ معلوم ہے، اس کو پتہ تھا کہ اے حکمرانوں تم دشمن اہل بیت ہو، تم دشمن اہل بیت ہو، تمہارے ہاں میں نوکری نہیں کروں گا، واہ سبحان اور تمہارے ہاں میں چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھ کر تمہاری مرضی کے فیصلے کرواؤ تم تو میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں، سبحان اللہ میرا تو ایمان ان سے ہے۔ اور آپ کو پتہ زید بن علی یہ امام محمد باقر کے بھائی ہیں، حضرت سیدنا زید بن علی جنہوں نے تحریک بھی اٹھائی تھی، امام ابو حنیفہ ان کے ہاتھ پر بیعت تھے، سبحان اللہ یعنی یہ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ کی بیعت حضرت سیدنا زید بن علی سے ہے جو امام محمد کے باقر کے بھائی ہیں اور سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، اور پھر امام محمد باقر سے پڑھا، پھر امام جعفر صادق سے پڑھا، تو ان کی تو روح میں اور رگ و پے میں آل رسول کی محبت تھی، تو اسی لیے بلکہ اہل حق جو ہے نا وہ آج بھی امام ابو حنیفہ کو شہید اہل بیت کہتے ہیں، سبحان اللہ شہید اہل بیت، کیونکہ ان کا جنازہ بغداد کی جیل سے اٹھا تھا، اور اسی جرم میں کہ تمہاری طبیعت جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ملتی ہے، ہماری بات کیوں نہیں سنتا حکمرانوں کی، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے حکمرانی تمہارے پاس ہے، مارتے ہو مار دو، لیکن میں تو نثار ہوں حضور کی نسل پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام